وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا جو سنت طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھانا اور عصا پکڑ کر پڑھانا ہے، لیکن پے در پہ سفر اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے بیٹھ کر کروں گا۔ گزشتہ جمعے ہم نے مصیبتوں کے آنے کے دو اسباب بیان کیے تھے۔ مصیبتیں صرف دو وجہ سے آتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہونے کی وجہ سے، اور دوسری انسان کے اپنے گناہوں کی شامت کی وجہ سے۔ اس موضوع کو ہم نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی پریشانی اور مشکل کا شکار نہ ہو۔ اس لیے اس بارے میں انسان کا ذہن کھلا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی دوسرے آدمی کی طرح مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مجھ اکیلے کے اوپر پریشانی اور مصیبت آئی ہے، دوسرا اس سے بری ہے، اللہ رب العزت نے صرف مجھے مشکلوں کا شکار کیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ فلسفہ اور منطق شیطانی ہے، یہ انسان کے دل میں اور بندہ مومن کے دل میں غم پیدا کرتی ہے، اور غم کا پیدا ہونا بندہ مومن کے دل میں اتنا نقصان دہ ہے کہ ائمہ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ غمگین ہونا، غم زدہ ہونا انسان کی عبادات کو کھا جاتا ہے، انسان کی جو اندر توانائی ہوتی ہے اس کو مضمحل کر دیتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ انسان پے در پہ 5 وقت ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جب مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ غم زدہ ہو، پریشان رہے مستقل، تو انسان سے یہ عادات چھوٹ جاتی ہیں۔ غم اتنی نقصان دہ چیز ہے بندہ مومن کے لیے۔ اس لیے ایک کتاب ایک عربی مصنف کی، جس کو دنیا کے اندر بیسٹ سیلر کا اعزاز ملا کہ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں بکی، اس کتاب کا عنوان بھی کیا تھا؟ لا تحزن۔ بندہ مومن اس کو غم کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اس کو حشاش بشاش رہنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، 3 صحابیات، ام عطیہ، ام حبیبہ، زینب، تینوں کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک کا باپ فوت ہو گیا، ایک کا بیٹا فوت ہو گیا، ایک کا بھائی فوت ہو گیا، تینوں نے تیسرے دن اپنے چہرے کو میک اپ سے آراستہ کیا، اپنے جسم اور کپڑوں کے اوپر خامند کے لیے خوشبو لگائی۔ کس لیے؟ یہ کہہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر، امت کی عورتوں کے اوپر کسی مرد کا سوگ 3 دن سے زائد نہیں رکھا۔ امت کے اندر غم کرنے کی اجازت ہے، انسان کو یاد آ جانا فطری بات ہے، بیٹے کا یاد آنا، بھائی کا یاد آنا، والد والدہ کا یاد آنا فطری بات ہے، لیکن اس کو غم کی طرح پال لینا اور آنسوؤں کے ساتھ اس پودے کی پرورش کرنا، پھر انسان کو یہ پودا کمزور اور حقیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ بندہ مومن، حقیقت بات دیکھی جائے، بندہ مسلم اس کو کس چیز کا غم ہے؟ ہم کو اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہم نے دوبارہ اللہ کے پاس پیش ہی نہیں ہونا، جو بندہ فوت ہو گیا اس سے ملاقات نہیں ہونی۔ نہیں، جتنی دیر زندہ ہیں جیسے ہی فوت ہونا ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے بندے کے ساتھ، اچھے بھائی کے ساتھ، اچھے بیٹے کے ساتھ، اچھے باپ کے ساتھ، اچھی والدہ کے ساتھ ملاقات ہو جانی ہے۔ اس لیے مسلمان کو ان چیزوں کا غم نہیں ہونا چاہیے۔
غم انسان کو کھا کے رکھ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو گزشتہ خطبے کے آخر میں ہم کہہ رہے تھے کہ انسان کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آج سمجھنا مقصود ہے کہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، حقیقت بات یہ ہے، میں بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے یہ موضوع رکھ رہا ہوں، جس کو تفصیل درکار ہو وہ ڈاکٹر فضل الہی کی، ابن قیم کی، ابن کثیر کی اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ طویل موضوع ہے، آپ کے سامنے سمجھے، میں اس کا خلاصہ بھی نہیں، اس کے چند نکات صرف رکھ رہا ہوں۔ ایک بندہ مومن کے اوپر جب مصیبت آ جائے اس نے کرنا کیا ہے؟ مصیبت تو آ گئی، پریشانی کا شکار تو ہر بندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہم نے بنا لیا، سمجھ لیا، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ اب جب وہ شکار ہوتا ہے اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو کیا اعمال کرنے چاہیے اور اپنے ذہن کی کیا تربیت کرنی چاہیے جس سے وہ ان پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے، ان کو کوپ کر سکے؟ نمبر پہلی بات، مصیبت آنے سے پہلے انسان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی انسان مصیبت سے، مشکل سے پاک نہیں ہے۔ میرے اوپر بھی مصیبت اور مشکل آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے تیاری کر لے، اور اس کی تیاری ایسی ہونی چاہیے جب مصیبت اور مشکل آ جائے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے ڈٹ جائے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرے۔ یہ عجیب معاشرے کے اندر یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، منطق کے بھی خلاف ہے کہ انسان مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے، بجائے یہ کہ اس پریشانی اور مصیبت کے سامنے کھڑا ہو، اس کا مقابلہ کرے، اس کے سامنے ڈٹ جائے، جو قوانین قرآن و سنت میں موجود ہے ان کو بروئے کار لائے۔ نہیں، پریشانی آ گئی ہے، گھر میں گھس گیا ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس چل دیا ہے، اب دوائیاں کھا رہا ہے، اب نیند کی گولیاں کھا رہا ہے۔ کیا پریشانی کا مقابلہ بندہ مومن ایسے کرتا ہے؟ کیا بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ مصیبت اور پریشانی آئے لیگزوٹانل والیوم 5 فلاں گولی لے کے پریشانی دور کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ جو سارے کا سارا عقیدہ ہے یہ مادیت پرستی کا ہو سکتا ہے، یہ سیکولرازم اور الحاد کا ہو سکتا ہے۔ بندہ مومن مصیبت اور مشکل کی تیاری ایسے کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصیبتوں کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کی ہے۔ اسی لیے پہلا جو جھٹکا مصیبت کا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کلام حمید میں خود کیا اسی آیت کے اندر، اذا اصابتہم مصیبہ، جیسے ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے پہلا لفظ زبان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ قالو انا للہ۔ مصیبت کی تیاری کرنی ہے صبر کے ساتھ، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا۔ یہ نہیں قرض کا شکار ہو گیا، پیمنٹ دینی ہے، کوئی بھی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، اب ڈپریشن میں چلا جائے، یہ فلسفہ غلط ہے۔ اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ سب سے پہلے مصیبتوں کی اچھی طرح تیاری کر لینی ہے ہر بندے نے کہ کسی بھی وقت آزمائش یا گناہوں کی شامت کی وجہ سے مصیبت آ سکتی ہے، میں نے اس کے سامنے سیدھا سا پر رہنا ہے۔ اور پہلا ڈائلاگ جو منہ سے ادا ہونا چاہیے اس کے اندر ایک عقیدہ ہے، کیا ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا حقیقی وارث تو اللہ ہے۔ کوئی چیز مجھ سے چلی گئی میری تھوڑی تھی۔ انا للہ پہلا لفظ انسان کے عقیدے کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ انا للہ، ہر چیز تو اللہ ہی کی ہے، میں کون ہوں؟ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی اگر تھی تو یہ ہاتھ بھی تو رب نے دیے، اگر برین سے کمایا ہے یہ دماغ بھی تو رب نے دیا، اگر بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، کیا ہوا؟ آیا کہاں سے تھا؟ انا للہ، ہر چیز کی ملکیت کا عقیدہ اگر بندے کا یہ ہو جائے نا، ہر چیز اللہ ہی کی ملک ہے اور اللہ ہی کے لیے رہ جانی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بتائیے، میں کہہ رہا ہوں، مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ کے ساتھ اگر آپ اس آیت کو ملا لیں کتنا کھلا اور واضح عقیدہ ہے۔ پہلی بات، اِنَّا لِلَّهِ، ہر چیز کا مالک حقیقی رب تعالیٰ ہے۔ تو اور میں کون ہے؟
تیری اور میری ملکیت تو 60 70 100 سال کی ہے، اس ملکیت کے چھن جانے کے اوپر غم کر رہا ہے بے وقوف؟ تو بندہ مومن ہے، تو مسلمان ہے، تیرا یہ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کہہ رہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اوہ اے بندہ مومن، یہ دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی جو تجھے کافروں کے پاس ہیرے جواہرات، یہ انبار مال و دولت کا نظر آ رہا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک دن ایسا آنا ہے ان میں سے کوئی دنیا پہ نہیں ہونا، جتنا سونا اللہ نے دنیا میں نازل کیا اتنا ہی رہ جانا ہے، اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اور اس کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ملک بھی اللہ کی، وارث بھی اللہ ہی ہے۔ کس چیز کے چھن جانے کا غم ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جو غم ہوتا ہے یہ انسان کو کئی مرتبہ ڈپریشن، کئی مرتبہ الحاد، کئی مرتبہ اللہ معاف کرے اللہ سے ہی دور کر دیتا ہے۔ انسان کے منہ سے ایسے جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ رب العزت کے سامنے اتنی اطاعت کی، اللہ کی اتنی بندگی بجا لایا، اللہ کے لیے انفاق کیا، اللہ کے لیے عمرے حج کی، یہ مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، کیا ہو گیا؟ یہ ڈائلاگ ایمان کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے، بندے کی نیکیوں کو تباہ کرنے والا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، پہلا لفظ یہ ادا ہونا چاہیے، ملک حقیقی اللہ رب العزت کی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ جو میری چیزوں کا مالک صرف رب نہیں ہے، ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم کون سا اللہ کی ملکیت سے باہر ہیں؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا ڈائلاگ جب انسان یہ بولتا ہے اس عقیدے کو سمجھ کے کہ اس کے معنی اور مفہوم کا مطلب کیا ہے، اللہ کی قسم اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کے پہلے اللہ رب العزت نے اس ڈائلاگ کو بولنے والے کے لیے کیا کہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو ان مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو، ان مشکلات کا شکار لوگوں کو، جو جب مصیبت آ جائے صرف یہ ڈائلاگ بول لیتے ہیں، اس کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، اس نے یہ بات مان لی کہ ملک حقیقی بھی اللہ اور میں بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس گئے، قبر کے اوپر بیٹھی بھی رو رہی ہے، لمبے واقعات ہے، چونکہ موضوع طویل ہے اس لیے مختصر سا صرف اشارہ کرتا چلوں گا، رو رہی ہے۔ نبی کریم نے کہا صبر کر، کہا آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی جو میرے پر آئی ہے، بعد میں پیش ہوئی، کہا آقا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ نبی کریم نے کہا صبر تو صدمے کے پہلے مقام کے اوپر ہوتا ہے، صبر اس چیز کا نام نہیں کہ 1 سال بیت جائے، 2 سال بیت جائیں، 3 سال بیت جائیں، تو آنسو بھی بہاتا رہا، تو غم بھی کرتا رہا، تو نے اپنی زندگی کی روٹین بھی ڈسٹرب کر دی کہ والد چلے گئے، والدہ چلی گئیں، اب عبادات بھی متاثر ہو رہی ہیں، اب تو کہہ رہا ہے اب میں صبر کرتا ہوں۔ نہیں، صبر صدمے کے پہلے مقام کے اوپر ہے، جس وقت غم آئے اسی وقت صبر کرنا ہے، اور اس وقت کے صبر کے لیے بشارت ہے، اس وقت کے صبر کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا لیجئے، کوئی بھی چیز چھن جائے، کوئی بھی رشتہ ناتا ٹوٹ جائے، کوئی بھی گھریلو پریشانی کا بندہ شکار ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ تقدیر کے حوالے سے 2-3 جمعے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، لیکن آج جو موضوع ہے اس کو سمجھنے کے لیے تقدیر کا ایک دوسرا اینگل سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل، انسان کی تخلیق کی بات نہیں کر رہا، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اوپر قلم کو جب چلنے کا حکم دیا تھا، اس نے تیری اور میری تقدیر نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھ کے رکھ دیا تھا اللہ کے علم سے، ایک ایک لمحہ لکھ کے رکھ دیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل۔ یہ قضا ہے، یہ قدر ہے، یہ تقدیر ہے، جب لکھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا اللہ بندے کے اوپر ظلم کرنے والا ہے؟ حقیقی بات بتلائیے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء،
ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یحکم ما یرید، ان ربک فعال لما یرید. یہ بات درست ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو مرضی لکھ دے، اللہ کی مرضی ہے جو چاہے لکھ دے، لیکن اللہ کی قسم اس کا لکھا ہوا ظلم کے ساتھ نہیں ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہے. تقدیر کے اوپر اس طرح بھی ایمان لانا چاہیے. اگر اللہ تو نے میری تقدیر کے اندر یہ مصیبت لکھ دی ہے، اللہ اگر تو لکھ کے راضی ہے تو میں جھیل کے راضی ہوں. اللہ اگر تو لکھ کے راضی ہے تو میں اس کے اندر پورا اتر کے راضی ہوں. اللہ اگر تو نے لکھ دیا زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل فلاں دن اتنے بجے اس بندے کی یہ عضو تلف ہو جانا ہے، یہ رشتہ دار نے چلے جانا ہے، یہ مال کا نقصان ہو جانا ہے، اللہ تو نہیں لکھا ہے نا. تو تو بندوں کے اوپر غافل نہیں ہے، تو تو بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ پھر میری بندگی بھی دیکھ، میں تیرے اس لکھے پہ راضی ہو گئے. اللہ کی قسم، مصیبتیں آ جانے کے بعد قضاء و قدر کا جو بندہ یہ عقیدہ اپنا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر نہ غم آتا ہے نہ خوف آتا ہے. اللہ رب العزت بھی پھر ایسے بندوں کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے پھر احادیث ہیں، پے در پہ موضوع لمبا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے کو بھی مٹا ڈالتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے وہ جو رجسٹر تھا جس کے اندر فلاں فلاں دن پہ اس بندے کے اوپر یہ مزید مصیبت لکھی تھی، اس کو کاٹ ڈالو. کس وجہ سے؟ اگر بندہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے اوپر اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جائے، وہ اعمال کرے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، معروف اعمال ہیں. دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، دعا بری تقدیر کو ٹال دیتی ہے، صدقہ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کی ساس کرنا، بے گناہوں کو چھڑوانا، یہ سب باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ایسی آتی ہیں جو تقدیر کی برائی لکھی ہوئی بھی کاٹ ڈالتی ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، حالانکہ یہ بات درست ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے، لیکن بعض مفسرین نے اللہ رب العزت سے محبت کا ایسا انداز بنایا، انہوں نے کہا تقدیر کو کیا برا کہنا ہے، تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، پھر جو بھی لکھی ہے بندہ مومن کو اس سے راضی رہنا چاہیے، تقدیر کو برا نہیں کہنا. اور اسی بات کی تائید میں ان جو محدثین کا گروہ ہے، انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی اپنی بات کی تائید میں. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی مصیبت کا مشکل کا شکار ہو جاتا ہے نا، اس کو ہر چیز کہنے کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اس کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. کون سا؟ لو. کیا مطلب؟ انسان کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، مال تلف ہو گیا خدا نہ خواستہ، والد والدہ یا کوئی جان انسان کا عزیز انسان سے رخصت ہو گیا، اب اس کے منہ سے یہ ڈائلاگ مطلوب و مقصود نہیں ہے، غم میں نکل جائے توبہ کر لے الگ بات ہے. یہ کہنا اگر میں سیٹ بیلٹ باندھ لیتا تو میرا اتنا نقصان نہ ہوتا. نہیں کہنا اب نقصان ہو چکا ہے، جو لکھا تھا تیری تقدیر کے اندر وہ تجھے پہنچ چکا ہے، اب تو نے لہو کا جملہ نہیں کہنا، اب تو نے اگر مگر نہیں کرنا. ہاں مصیبت سے پہلے جیسے آپ کے سامنے رکھا اس کی تیاری کرو، اس سے بچنے کے اسباب پیدا کرو، اس کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے جد و جہد کرو. لیکن جب پہنچ گئی ہے نا پھر نہیں کہنا اگر یہ ہو جاتا میرے والد بچ جاتے، اگر یہ ہو جاتا میرے بھائی کو موت نہ آتی. نہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر جو بات لکھ دی جائے پھر اگر مگر کچھ نہیں ہوتا، پھر وہی ہوتا ہے جو تیرا رب چاہتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، بتائیے اگر آ گئی ہے، اب بندہ مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو ہی گیا ہے، اب اس کو دور کس نے کرنا ہے؟ اللہ ہی نے دور کرنا ہے. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بندہ مصیبت اور پریشانی کا شکار تو ہو جاتا ہے اور جاتا کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. جانا چاہیے، دنیاوی اسباب کے اندر علاج کے باب میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مصیبت دی ہے
اگر وہی رب اس مصیبت کو دور نہیں کرے گا، پھر ڈاکٹر چاہے تیرے لاکھوں روپے لگا دے، اللہ کی قسم چاہے بیماری معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو، اگر رب نہ چاہے وہ تیرے سے بیماری دور نہیں ہونی۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی، یا کسی بھی کام کے لیے وکیل کے پاس، عدالت میں جانے سے پہلے بھی، سب سے پہلے کس کے ساتھ رجوع ہونا چاہیے؟ جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے، جس کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ انا للہ ہے، ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے، ہر چیز کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو تجھے تیسرا سٹیپ تو یہ اٹھانا چاہیے، جب بھی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر اس مصیبت کے دور ہونے کا عقیدہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ پتھر کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا شجر کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا قبر کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا بگڑیاں بنانے والوں کے ساتھ؟ اپنی طرف سے کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی فلاں کا پیر ہے، کوئی بچے دینے والا، کوئی بارشیں برسانے والا، نعوذ باللہ۔ اگر عقیدہ ہی ایسا ہو جائے کہ اس مصیبت سے نجات ہی مخلوق نے دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ جب مصیبت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے پھر اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تین باتیں سمجھنے کے بعد سب سے جو اہم بات محدثین نے بیان کی ہے، اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم بھی کریں گے، لیکن اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کی قسم ہر مسلمان مصیبت زدہ، ہر بندہ مومن جو پریشان ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عسا ان تکرہوا شیئا، عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے، اور وہ بے شمار مقامات پہ ہوتا بھی یہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عسا ان تکرہوا شیئا، بہت ممکن ہے تم کسی بات کو برا جانتے ہو، مکروہ جانتے ہو۔ بتائیے، ہر بندہ مصیبت کو برا ہی جانتا ہے، ہر بندہ مشکل کو برا ہی مانتا ہے، لیکن نہیں، ایک گروہ ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم انبیاء اور ان کو ماننے والے جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اوپر ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی عام بندہ خوشحالی اور آسودگی پہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کو حقیقت پتہ ہے، ان کا علم، ان کا ادراک اس لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے جس بات کو تم مکروہ اور برا جانتے ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں متعدد موجود ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بتائیے، وہ جو خضر کے واقعے کے اندر کشتی تھی، اس کے اندر سوراخ کیا، کشتی تو ثابت تھی، کشتی تو سلامت تھی، اس کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہو گئے کہ صحیح صاف ستھری کشتی انہوں نے ہمیں جگہ بھی دی ہے، سوراخ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا تھا ان کے پیچھے ایک بہت ظالم جابر بادشاہ ہے جو ہر صحیح سلامت کشتی کو اپنے لشکر میں شامل کر رہا ہے۔ بتائیے، یہ مصیبت بظاہر یہ تھی کہ کشتی ٹوٹ رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، لیکن اس کے اندر خیر کا پہلو یہ تھا کہ ان بندوں سے یہ کشتی چھینی نہیں جائے گی کیونکہ اس کے اندر عیب ہے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی حکمتیں آپ کے اور میرے لیے چھپائی ہیں۔ بتائیے، حضرت سارہ کے حسن کے اوپر بادشاہ فدا ہو گیا سن کر، کتنی بڑی آزمائش کسی نبی کے اوپر کیا ایسی آزمائش آئی ہوگی کہ بیوی کے اوپر بادشاہ فدا ہو گیا ہے اور بیوی کو اپنے حرم میں طلب کر رہا ہے۔ بتائیے نبی کے دل کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ لپکتا ہے، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے دعا کیجئے، یہ میرا ہاتھ تو چل نہیں رہا، میں تو مفلوج ہو گیا۔ حضرت سارہ کہتی ہیں اگر تو مجھے چھوڑے گا، میرے سے اپنے آپ کو دور کرے گا، میں تیرے لیے دعا کری۔ وعدہ کرتا ہے، وہ دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ شاید کوئی سحر کا معاملہ نہ ہو، جادو کا معاملہ ہو۔ دوبارہ بری نیت سے پڑھاتا ہے، دوبارہ شل، پھر حضرت سارہ سے التجا کرتا ہے اب کی بار یہ نہیں کروں گا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے،
کتنی بڑی مشکل ہے کسی پاک باز نبی کی بیوی کی عصمت کے اوپر کوئی ایک عام شخص ہاتھ اٹھا رہا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے نتیجے میں اس مصیبت کے اندر کیسی ہار، کیسی خیر رکھی ہے، کیسی بھلائی رکھی ہے کہ امت بھی اس خیر سے آج تک مستفید ہو رہی ہے۔ تیسری مرتبہ جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے، حضرت سارہ کی دعا سے وہ اس کا جسم چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس مصیبت کے مشکل کے عالم میں جو خیر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سارہ کو کہتا ہے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو کوئی اللہ کی بہت پہنچی ہوئی بندی ہے، میں تجھے گفٹ میں اور انعام میں حضرت حاجرہ عنایت کرتا ہوں۔ بتائیے کتنی بڑی مصیبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کتنی بڑی مصیبت ہے، بھائی چھوڑ رہے ہیں، کنویں میں دھکا دے رہے ہیں، لیکن اس آزمائش اور مشکل کے نتیجے میں یوسف تخت مصر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات ایک نہیں ہیں، متعدد ہیں۔ گزشتہ دنوں واقعہ بدر کا بڑا چرچا تھا۔ بدر کے اندر آپ بتائیے بظاہر کتنی بڑی آزمائش تھی اور مصیبت تھی، لوگ نہیں سمجھتے۔ آج کے لوگ اس ماحول کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ عام تجارتی قافلے کا تعاقب تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تجارتی قافلہ لوٹ لیں گے، معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے گا، تجارتی قافلے کے ساتھ ہم یہ ایسا سسٹم کریں گے کہ قریش کو نقصان پہنچے گا، ان کی معیشت تباہ ہوگی۔ اللہ کی قسم جنگ کے ارادے سے نہیں تھے گئے، ان کو معاشی طور پہ ضرر پہنچانے کے لیے گئے تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے اور ان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ بتائیے کتنی بڑی آزمائش تھی، کون نکلے تھے؟ اللہ رب العزت نے سارے معاملے کو جنگ بدر میں کنورٹ کیا۔ اس قافلے کے تعاقب سے لے کر آخر تک کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کنورٹ کیا کہ قافلے کے تعاقب میں آنے والے لشکر کو اچانک جہاد کا حکم مل گیا، اچانک تلواریں نکالنے کا حکم مل گیا۔ کن کے خلاف؟ ایمانداری سے بتائیے۔ سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے چچا کھڑا ہے، سامنے ماموں کھڑا ہے، سامنے رشتہ دار کھڑا ہے، سامنے اپنا ہی کنبہ اور قبیلہ کھڑا ہے۔ کتنی بڑی صحابہ کے اوپر آزمائش آئی، اور اس لمحے کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو بدر کے لیے نکل آئے تھے، جب ان کو علم ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد ہونا ہے، تو دل کے اندر تو یہ خیال آ سکتا ہے نا، میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، میرا چچا میرے سامنے کھڑا ہے، ہم تو صرف قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، ہم اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ باپ کو قتل کر دینا ہے، چچا کو قتل کر دینا ہے، ماموں کو قتل کر دینا ہے، پھوپھازاد کو قتل کر دینا ہے۔ یہ سارے رشتے میدان بدر میں آمنے سامنے کھڑے تھے، اور صحابہ نے پھر عزیمت کی وہ داستان رقم کی کہ بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، تلوار چلا دی، لیکن اس مصیبت اور آزمائش کے نتیجے میں جو بدلہ ملا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، جب بھی کوئی بدری صحابی کوئی بھی کام کیا کرتا تو نبی کریم کیا کہا کرتے تھے؟ خبردار، اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولنا، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولنا، کیونکہ بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کے اللہ نے نہ صرف پچھلے گناہ معاف کیے بلکہ موت تک کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عائشہ تک کے اوپر ایک بدری صحابی ایسے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہوئے، نبی کریم نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا نہیں، امی عائشہ خود کہتی ہیں خبردار، اس کے بارے میں کچھ کہا، وہ میدان بدر میں شریک تھا۔ ایک صحابی، ان کی رشتہ داری نہیں تھی قریش کے ساتھ، انہوں نے ایک خط لکھ دیا اطلاع دینے کے لیے، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں فلاں عورت فلاں علاقے میں جاری ہوگی، اس سے ہاتھ لے آئے۔ صحابہ نے کہا حکم کیجئے، اس جسوسی کرنے والے نعوذ باللہ کچھ الفاظ کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹ آ گئی، کہا تجھے نہیں پتا
یہ غزوہ بدر میں شریک تھا، اور غزوہ بدر والوں کے نہ پچھلے معاف ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش اور مصیبت تھی صحابہ کے اوپر کہ اچانک اپنے ہی رشتہ داروں سے ٹکرا جانے کا حکم نازل ہوا، ٹکرا گئے۔ اس کے نتیجے میں خیر کیسی برآمد ہوئی کہ آج تک بھی جو بدر میں، جو حدیبیہ میں شریک ہیں، ساری دنیا کہتی ہے اللہ کی قسم وہ چاہے جو مرضی